اسی طرح سے حرام مچھلیوں کے تیل کا فقہی حکم. عام طور پر حرام مچھلیوں کے اندر سے جو تیل نکلتا ہے اور اس کے مختلف کیپسولز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, ملتے ہیں مارکیٹ میں, تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ کیپسول چھلکے والی مچھلی کے تیل سے بنے ہوئے تب تک ان کا کھانا جائز نہیں. اور اکثر کے اوپر سوائے اس کے کہ جیسے کاڈ لیور آئل وغیرہ کے کیپسول ہوتے ہیں تو اس پہ کاڈ مچھلی آپ کو پتا ہے کہ جیسے ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا, بالفرض اگر وہ آپ کے نزدیک ثابت ہو جاتی ہے چھلکے والی تو ٹھیک ہے, آپ کو اطمینان ہے کہ چھلکے والی مچھلی کے ہیں اور اس پر نام بھی لکھا ہوا ہے مچھلی کا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر مچھلی کا نام نہیں لکھا ہوا اور اکثر پہ نہیں لکھا ہوتا تو ان مچھلیوں کے کیپسول بھی عام طور پہ ڈاکٹر حضرات پرسکرائب کرتے ہیں اس کو, تو ان کا حالت شک میں کھانا جائز نہیں, سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس میں علاج فقط یہی مچھلی والے کیپسول ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور متبادل حلال نہ ہو آپ کے پاس, اور آپ کو بیماری کے خاتمے کے لیے اسی کا استعمال ضروری ہو تو پھر مجبوری کی حالت میں کھا سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے, یعنی ایسا نہیں کہ کسی کی بہت بیماری اسی پر ڈیپینڈنٹ ہو اس کا علاج. تو بہرحال اگر یہ اطمینان نہیں ہے اور اس کیپسولز کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ فش آئل کے جو کیپسولز ہیں یہ چھلکے والی مچھلی کے ہیں یا بغیر چھلکے کی مچھلی کے ہیں تو پھر اس کا استعمال حالت شک میں جائز نہیں ہوگا. علاج کے لیے میں نے کہا کہ علاج کے لیے اگر بہت ضروری ہے, ایک تو یہ کہ ویسے ہی ڈاکٹر صاحب ذرا طاقت کے کچھ لکھ دیں, انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ دیا, اب یہ اس میں شمار نہیں ہوگا, یعنی یہ کوئی آپ کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جو مجبوری کی کیفیت میں آئے. ہاں اگر علاج کوئی ایسا ہو جو اسی پر موقوف ہو, لیکن ابھی تک بہرحال میں اپنے طور پر تو یہ کہوں گا کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ علاج بس اسی مشکوک مچھلی کے آئل کے کیپسول کے اوپر ہی اگر ہے, یہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. لیکن کوئی ایسی خاص بیماری ہے واقعی بہت ضرورت ہو گئی ہے اور اس کا کوئی حلال متبادل نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے, پھر کھا سکتے ہیں. اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اس کے اندر ہوتے ہیں تو لوگ عام طور پر اس کو لکھتے ہیں. تو طاقت کے لیے دیگر متبادل بھی ہیں, حلال متبادل ہیں, کیونکہ بہت ساری یہاں پر وائٹامنز کی بھی ایسی ہیں کہ اس کے اندر جیلیٹن بھی ہوتا ہے. اچھا, جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں خاص طور پہ جو بیرون ممالک سے لوگ بہت سے وائٹامنز وہاں لے کے آتے ہیں, اس میں جیلیٹن لکھا ہوتا ہے, تو اس پہ یہ نہیں لکھا ہوتا ہے جیلیٹن کہاں سے ڈیرائیو ہوا ہے. اگر پلانٹ جیلیٹن ہے وہ تو ویسے ہی جائز ہے, لیکن اگر کسی اینیمل سورس سے وہ جیلیٹن ہے تو ایک صاحب نے, میرے ایک رشتہ دار تھے, انہوں نے باقاعدہ اس کمپنی کے ڈائریکٹر کو ہی فون کر لیا جو باہر والی کمپنی تھی اور وہاں جھوٹ نہیں بولتے ہیں, تو انہوں نے بتایا, بہت میں اس وائٹامن کا نام نہیں لوں گا, بہرحال وہ غلط ہو جاتا ہے نام لینا, لیکن بہت ہی مشہور ایک باہر سے آنے والا ایک وائٹامن ہے جو لوگ اکثر وہاں سے لے کر آتے ہیں, یعنی ملٹی وائٹامنز کی ہیں, اس کے اندر اس میں جیلیٹن لکھا ہے. جب تحقیق کی تو اس نے بتایا ڈائریکٹر نے وہاں کے کہ اس میں پورک جیلیٹن ہے, سور والا. تو بہرحال یہ ایک بہرحال طاقت کے استعمال کے لیے تو نہیں. اچھا, البتہ فش آئلز بہت سے ایسے ہیں جو ایکسٹرنل یوز کے لیے ہوتے ہیں, وہ اگر بغیر چھلکے کی مچھلی کے بھی ہیں لیکن جسم پہ مالش کرنے کے لیے, مساج کرنے کے لیے, اور کہا جاتا ہے کہ ہیئر جو بالوں کی جو گروتھ ہوتی ہے اس کے لیے فش آئلز جو ہیں وہ سر میں اگر لگائے جائیں تو بہت اچھی ہیئر گروتھ ہوتی ہے اور بڑے ریکمینڈڈ ہو رہے ہیں آج کل. تو بہرحال اگر فش آئل جسم پہ آؤٹر اس پہ لگانے کے لحاظ سے ہوں تو وہ اس کا استعمال جائز ہے, وہ پاک بھی ہیں اور اس کو لگا کے نماز وغیرہ بھی پڑھی جا سکتی, کپڑے پہ بھی لگ جائے تو مسئلہ نہیں ہے, چاہے وہ بغیر چھلکے کی مچھلی کے کیوں نہ ہو آئلز. دواؤں سے پہلے البتہ اتنا ضرور ہے, وہ تو انہوں نے خیر تحقیق کر لی اس کی, لیکن اگر یہ کہ دواؤں کے استعمال کوئی بھی ہمارے سامنے ملٹی وائٹامن آیا اور ہم سارے انگریڈینٹ بیٹھ کے پڑھنا, یہ ہم پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ بھائی میں مشکوک چیز بھی کیوں استعمال کروں, تقوی کا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے انسان مشکوک چیزوں سے بھی اجتناب کرے, تو پھر چاہے تو وہ تحقیق کر سکتا ہے. اب تحقیق میں اسے پتہ چل گیا کہ کوئی نجس چیز اس میں ملائی گئی ہے تو ٹھیک ہے, پھر اس کو استعمال نہ کرے. اور لیکن یہ خود اصلاً آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے سارے انگریڈینٹس بیٹھ کے پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ بس دوا آپ کے سامنے ہے, وائٹامن آپ کے سامنے, آپ نے لے کے کھا لیا, آپ پہ کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ کہ تحقیق کرنا یہ آپ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس میں کوئی نجس یا حرام چیز شامل ہوئی ہے.